الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صحیح سالم اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی اور زبان میں بولنے کی طاقت دی، کان دیے، کان میں سننے کی طاقت دی، آنکھیں دی اور آنکھوں میں دیکھنے کا نور دیا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھ ہے لیکن آنکھوں کے اندر دیکھنے کا وہ نور نہیں ہے. اگر ایسے لوگوں سے جا کر پوچھا جائے کہ آنکھ کی قدر و قیمت کیا ہے تو بتلائیں گے کہ آج تک ہم نے ہمارے چہرے کو بھی نہیں دیکھا، ہماری اولاد کو بھی نہیں دیکھا، ہمارے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا. تو اس سے ہمیں ہماری اس نعمت کی قدر معلوم ہوگی. جس کے پاس زبان نہیں ہے، بول ہی نہیں سکتا، اپنے دل کی باتوں کا اظہار نہیں کر پا رہا ہے، اشارے سے بات کر رہا ہے. تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سالم بنایا، زبان بھی دی اور زبان میں بولنے کی طاقت بھی دی. اب کہ انسان زبان سے نکلنے والے جملے کے اندر یہ طاقت ہے کہ ایک زبان سے نکلنے والے جملے کی وجہ سے کوئی کافر اگر کلمہ شہادت پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان کلمہ کفر کہہ دے تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے. یہ زبان کے ایک جملے کی طاقت. کہاں نکاح سے پہلے تو کہ جو جوڑا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے غیر محرم، لیکن نکاح ہو گیا تو کہ نکاح کے بندھن کے اندر ایک جملے نے ان کو باندھ دیا. نکاح کے اندر ہے، اب کہ کوئی جملہ ایسا کہہ دیا کہ نکاح ختم ہو گیا. معلوم ہوا زبان سے نکلنے والے جملے کی بہت بڑی طاقت ہے، ایک اہمیت ہے. اس لیے انسان کو اپنی زبان سے جو جملہ نکال رہا ہے اسے نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے. ہاں، پہلے اللہ والے فرماتے ہیں کہ پہلے نکلنے والے جملے کو تولو اور پھر بولو کہ نکلنے والا جملہ یہ شریعت کی نظر کے اندر کیسا ہے. کیا میرے اس جملے کی وجہ سے اللہ کو میں ناراض تو نہیں کر رہا ہوں؟ کیا میرا یہ نکلنے والا جملہ سنت اور شریعت کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں ہے؟ کیا میں اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ تو نہیں نکال رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے کسی کے دل کو تکلیف ہوگی، کسی کے آبرو ریزی ہوگی؟ ہاں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، ان کی بات ایک جگہ پڑھی کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کی زبان سے نکلنے والے جملے 4 طرح کے ہیں. عجیب و غریب بات بتلائی. ایک جملہ تو ایسا نکالتا ہے انسان کہ جس جملے کو کہنے میں
نقصان ہی نقصان ہے، نہ دین کا فائدہ ہو رہا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، مضر ہی مضر، نقصان ہی نقصان۔ ایک جملہ انسان کی زبان سے ایسا نکلتا ہے کہ جس کے اندر فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، فائدہ زیادہ ہے نقصان کم ہے۔ ایک جملہ ایسا نکلتا ہے جس میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے، اور چوتھا یہ کہ ایسا جملہ کہ جس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان بالکل ہی نہیں ہے۔ حضرت نے آخر میں یہ لکھا ہے کہ انسان کو اپنی زبان سے ایسا ہی جملہ نکالنا چاہیے جس کے اندر صرف فائدہ ہی فائدہ ہو، صرف اس جملے کے اندر اسے فائدہ ہی نظر آ رہا ہے، وہی جملہ اپنی زبان سے نکالا ہے۔ وہ جملہ جس کے اندر فائدہ زیادہ ہو اور نقصان کم ہو اسے بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ نقصان کا سودا کیوں کرے؟ پھر وہ جملہ کہ جس کے اندر نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، ایسی چیزوں میں اپنے وقت کو کیوں ضائع کرے، اپنے اوپر کیوں بوجھ لے؟ تو کہا کہ 4 جملے کے اندر سے انسان وہی جملہ نکالے جس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ کہا کہ 75% بات تو ختم ہو گئی، 25% والا جملہ ہی نکالنا ہے کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ والوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی زبان سے جملہ جو نکلے اس جملے کو نکالنے سے پہلے تولا جائے کہ یہ جملہ میں نکال رہا ہوں تو یہ میں کیا بول رہا ہوں۔ ہاں، زبان کے بہت بڑے بڑے ایسے گناہ ہیں کہ جن کو گناہ کبیرہ کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ ہاں، ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے ہم ایسے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ کہاں اپنے پیٹھ کے پیچھے اپنی بھائی کا برائی سے تذکرہ کرنا، جسے ہم غیبت سے یاد کرتے ہیں، غیبت کہتے ہیں جسے، یہ عام ماحول ہو چکا ہے۔ بیٹھے بیٹھے کوئی بات نہیں ہے اور اچانک کسی کو دیکھا تو اس کا تذکرہ شروع کر دیا، اس کے یہ یوں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ یہ عام ماحول ہو چکا ہے، ذرا اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا، فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تیرے بھائی کا تذکرہ کرنا، اس طرح تذکرہ کرنا کہ اسے ناپسند آ جائے، اسے ناپسند ہو۔ جب وہ یہ جملہ آپ کا سنے کہ جو آپ نے ان کے بارے میں کسا ہے تو اسے اچھا نہ لگے۔ ہاں، جیسے کہ اس کی گاڑی دیکھی کیسی ٹوٹیلی پھوٹیلی ہے، تو وہ سنے گا تو اس کو برا لگے گا۔ یہ بھی غیبت میں شمار کیا ہے کہ کسی آدمی کی کسی متعلقہ چیز کے بارے میں اپنی زبان سے ایسا جملہ نکال دینا کہ اگر وہ سنے گا تو اسے برا لگے گا، یہ غیبت ہے۔ ہاں، یہ غیبت ہے۔ پھر پوچھا کہ اگر وہ چیز اس کے اندر ہو تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایسا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں، ایسا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ چیز ہے تو ہی غیبت ہے، اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے اور تم اس کے اوپر یہ چیز لگا رہے ہو تو یہ تو تم پر بہتان کا گناہ لگے گا، تم کسی مسلمان پر تہمت لگا رہے ہو۔ ہاں، یہ معاشرے کے اندر یہ چیز چلتی ہے کہ وہ چھیٹلے میں کہیں جائے، نہیں، یہ چھوٹنے کا راستہ نہیں ہے۔ ہاں، اپنی زبان کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے اندر وہ چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہاں کانٹریکٹ دیا ہے کہ ہم ان کے تعارف کروائے تمام لوگوں کو۔ ہم کو کسی نے کانٹریکٹ نہیں دیا ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو اچھالیں۔ ہاں، بہت ساری معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیٹھ کے پیچھے برائی سے تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جب اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے سامنے والے کو تو اس کے دل کے اندر نفرت آ جاتی ہے۔ پھر ساتھ میں رہ رہا ہے، ساتھ میں کھا پی رہا ہے، ساتھ میں جاب کر رہا ہے، ساتھ میں کام کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر نفرت آ گئی کہ میرا ایسا گندا تذکرہ کیا اس نے۔ ہاں، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر تو ہمارے یہاں ایک بہت عام چیز یہ چل پڑی ہے کہ میں تو اس کے سامنے بھی کہہ دوں
کسی کے اگر کوئی برائی سے تذکرہ کرتا ہے اسے روکا جائے، بھائی اس کی بات چھوڑو یار، کیوں؟ ارے میں تو اس کے سامنے بھی کہہ دوں، تو کیا یہ غیبت نہیں ہے؟ یہ غیبت ہے، یہ تو اور گناہ پر جرأت کر رہا ہے، یہ تو اور زیادہ خطرے کی چیز ہے کہ انسان یہ کہہ دے کہ میں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، اس کو لاؤ سامنے، میں ابھی اس کے سامنے بول دیتا ہوں۔ کہاں یہ تو گناہ کو گناہ نہ سمجھنا ہے، یہ تو اور زیادہ خطرے کی چیز ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب انسان کس سے بچے گا؟ کہاں بچانے کے لیے کہاں کہ اس کے متعلق جو وعید آئی ہے اس کو انسان دھیان میں رکھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے ایک دوسرے کی کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ پھر آگے ایک مثال دے کر سمجھایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے، کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ پہلے تو انسان کا گوشت، انسان کے گوشت میں بھی اپنے بھائی کا گوشت، بھائی کے گوشت میں بھی مردار بھائی کا گوشت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے پسند نہیں کرتے ہو۔ تو جس طرح تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اس طرح اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کو ناپسند سمجھو۔ ہاں، ہماری زبانیں بند ہو جائے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 چیزیں بند کر دو۔ فارسی کا ایک شعر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 چیزیں بند کر دو۔ ایک تو آنکھ بند کر دو، کان بند کر دو، زبان بند کر دو۔ کیا مطلب؟ تو کہ آنکھ کو اس جگہ دیکھنے سے بچا لو جس جگہ دیکھنے سے منع کیا ہے، کان کو ان باتوں کو سننے سے بچا لو جن باتوں کو سننے سے منع کیا ہے، زبان کو ان باتوں کے بولنے سے روک لو جن باتوں کو بولنے سے روکا گیا ہے۔ کیا ہوگا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نور عطا فرمائے گا، تمہاری زندگی نورانی بن جائے گی۔ ہاں، تو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسی مثال بتلائی ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کو تم ناپسند کرتے ہو، اس طرح اس غیبت کو ناپسند سمجھا جائے۔ حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت یہ تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے یہ۔ زنا کرنے والے کو معاشرے میں کتنا برا سمجھا جاتا ہے، کہاں یہ غیبت کرنا یہ تو زنا سے بھی زیادہ سخت۔ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، کس طرح تک سمجھایا گیا اس کو کہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، اپنی خواہشات کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن گناہ کر لینے کے بعد اس کے دل کے اندر ندامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن غیبت کرنے والا اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے برائی سے تذکرہ کرنے والا، وہ تو اسے گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ گناہ سمجھے تو توبہ کی توفیق ہو، لیکن گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، اس وجہ سے زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ اسے کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے۔ عموماً ماحول یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں غیبت کی بات شروع ہوتی ہے، غیبت کی مجلس ہوتی ہے، تو ہم اور آپ اس ارادے سے اس مجلس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف سنتے ہیں۔ ہاں، تو مجلس میں شریک ہونا بھی غیبت کرنے کے برابر ہی ہے۔ ہاں، یہ بہت پھیلی ہوئی بات ہے یہ کہ ہم تو صرف سنتے ہیں، لیکن وہ سننا کہا کہ وہ بھی تمہیں غیبت کرنے کے لیے مجبور کر دے گا۔ تمہاری زبان سے بھی 1-2 جملے نکل ہی جائیں گے۔ حق تو یہ تھا کہ آپ ان کی برائی کو روکتے، کہتے کہ بھائی کسی کی پیٹھ کے پیچھے برائی نہ کرو، ان کا اچھائی سے تذکرہ کرو، نہ ہو سکے اچھائی سے تذکرہ تو چپ رہو۔
حق تو یہ تھا کہ اسے روکا جاتا، لیکن ہم روک نہیں رہے ہیں، بلکہ صرف کانوں کے مزے کے لیے سن رہے ہیں۔ وہ بھی غیبت کے اندر شریک ہوگا۔ اسے واقعات لکھے گئے ہیں، ہاں ایسے واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہیں کہ غیبت کی مجلس کے اندر صرف شریک تھے، پھر گھر پر جا کر سوئے، خواب آیا کہ ایک حبشی غلام کو اس کا گوشت پیش کیا جا رہا ہے، کہا کہ اس کو کھاؤ، کہا نہیں کھاؤں گا، زبردستی منہ میں ٹھوسا جا رہا ہے، کہا کیا کر رہے ہو، یہ میرے منہ میں گوشت کیوں ٹھوس رہے ہو؟ کہا کہ فلاں مجلس کے اندر جہاں آپ بیٹھے تھے وہاں اس غلام کی غیبت ہو رہی تھی، اور اس حبشی غلام کی غیبت جس کی ہو رہی تھی یہ اس کا گوشت ہے، لو کھاؤ آپ۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ تقریباً 40 دن تک تو ان کو اس برائی کا ذائقہ آ رہا ہے زبان پر۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو بہت بری چیز ہے، کسی کا تذکرہ ہی ہم کیوں چھیڑے، کسی کا تذکرہ ہی کیوں چھیڑے کہ آگے جا کر وہ برائی والا ہو جاوے اور غیبت کے اندر مبتلا ہو جاوے۔ اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جب معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا، وہاں ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ اپنے چہرے کو اپنے ناخون سے نوچتے ہیں، اپنے چہرے کو اپنے ناخون سے نوچتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کی غیبت کرنے والے ہیں، یہ غیبت کرنے والوں کا انجام ہے کہ وہ اپنے ناخون سے اپنے چہروں کو نوچیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات کتابوں کے اندر پڑھی گئی کہ جہنم کے اندر 4 طبقے ایسے ہوں گے، 4 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن سے دوسرے جہنمی بھی پریشان ہو جائیں گے، کہ ان کی بدبو سے، ان کی تکلیفوں سے دوسرے جہنمیوں کو بھی پریشانی ہوگی۔ وہ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے عذاب کو اور بڑھا دیا ہے، ہم پہلے سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھے اور ان کی بدبو نے اور ہمارے عذاب میں اضافہ کر دیا۔ عجیب و غریب بات لکھی ہے، کہا کہ ایک طبقہ تو، ایک جماعت تو وہ ہوگی جن کو بیڑیوں سے باندھا گیا ہوگا، اور اس کے بعد آگ کے انگاروں کے صندوق ان کے اوپر رکھے ہوں گے، بیڑیوں سے ان کو باندھ دیا ہوگا اور آگ کے انگاروں کے صندوق ان کے اوپر رکھے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کون لوگ ہیں یہ؟ کہا یہ وہ بدبخت ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہوا اور اس کے اوپر مالی حقوق تھے۔ ہاں، پھر دوسرا طبقہ کہ جو اپنی آنت کو گھسیٹتا ہوگا، ان کی آنتیں گھسٹتی ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے، وہ لوگ ہیں، ان کا یہ حشر ہو رہا ہے۔ پھر کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے منہ سے پیپ اور خون بہتا ہوگا۔ تو کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ جب بھی کوئی برائی کو دیکھتے تھے تو اس برائی کے اندر برائی کو روکتے نہیں تھے، بلکہ خود اس کے اندر ملوث ہو جاتے تھے اور مزے لے لے کر برائی کیا کرتے تھے۔ ان کا انجام یہ ہے کہ ان کے منہ سے خون اور پیپ بہ رہا ہے۔ پھر کہا کہ ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جو خود اپنا گوشت کھاتا ہوگا، اپنا گوشت کھا رہا ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر غیبت اور چغلی کے اندر، لگائی بجائی کے اندر شمار ہر وقت رہتے تھے۔ ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر ایک دوسرے کی لگائی بجائی کی ہے، چغلی کی ہے، اور ایک دوسرے کا برائی سے تذکرہ کیا ہے۔ اتنی سخت سخت وعیدیں ہیں، ہم نے آج اس گناہ کو بڑا ہلکا سمجھ لیا ہے۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اپنی زبانوں پر ہم کنٹرول کریں۔ ہاں، لقمان حکیم ان کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے آقا نے یہ کہا کہ آپ ایک بکری کو ذبح کرو اور اس میں سے جو بہترین عضو ہو وہ لے کر آؤ، بہترین سے بہترین عضو کو لے کر آؤ۔ بکری کو ذبح کیا اور زبان اور دل کو لے کر آئے۔ کہا کہ یہ 2 عضو ایسے ہیں کہ یہ جسم کے سب سے بہترین عضو ہے،
ہاں اچھا، اب کہا کہ اب دوسری بکری کو ذبح کرو اور سب سے بدترین عضو کو لے کر آؤ، تو پھر سے زبان اور دل ہی کو لے کر آئے۔ پوچھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، سب سے بہترین عضو بھی آپ نے زبان اور دل ہی بتلائے اور سب سے بدترین عضو بھی آپ نے زبان اور دل ہی بتلائے۔ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ اگر انسان زبان اور دل کو پاک صاف رکھتا ہے، زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، دل کو برائیوں سے بچاتا ہے، تو یہ سب سے بہترین عضو ہے۔ اور اگر زبان کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے، دل کے اندر برائیوں کو لاتا ہے، تو یہ جسم کا سب سے بدترین عضو شمار کیا جاتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم ہمارے دل کو گناہوں سے پاک کریں، دل کو برائیوں سے پاک کریں، اور ہماری زبان کو غلط جگہ استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہے، صرف انسان تھوڑا کنٹرول کر لے۔ جہاں غیبت کی مجلس ہو رہی ہے وہاں اپنے آپ کو بیٹھنے سے بچائے، ہو سکے تو یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی بند کر دے، یہ باتیں نہ کرے، یہ گناہ کا کام ہے، نہیں کر سکتا ہے یہ تو خود وہاں سے کھڑا ہو کر چلا جائے۔ برا لگے کوئی بات نہیں، ساتھیوں کو برا لگے کوئی بات نہیں، گناہ میں شریک نہیں ہونا ہے۔ تھوڑے سے احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی زبان پر کسی کا تذکرہ آنے سے پہلے تھوڑا یہ سوچ لے کہ کہیں برائی سے تذکرہ نہ ہو جائے۔ اب کون کون سے ایسے مواقع ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنے کو غیبت شمار نہیں کیا گیا ہے، وہ بھی فقہائے کرام نے بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے ان غیبت کے بچنے، غیبت جیسے بڑے گناہ سے بچنے کی تدابیر کیا ہے اس کو بھی بتلایا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی مجلس میں، کل تو جمعہ ہے، سنیچر کو انشاءاللہ یہ چیزیں بیان کی جائے گی۔ جی کل جمعرات